ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اہلها ولأہل اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ الاعلی بسم اللہ الرحمن الرحیم ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ جمعے کے دوسرے خطبہ کے عنوان پر قرآن مجید فرقان حمید کے 14ویں پارے اور 16 نمبر سورہ نحل، اس کی آیت نمبر 125 جو پچھلے جمعے بھی عنوان خطبہ قرار پائی تھی، آج بھی اسی کے ذیل میں معروضات آپ کی خدمت میں ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اسلام کی طرف اور اپنے راستے کی طرف بلانے کا طریقہ اور سلیقہ سمجھایا ہے کہ آپ لوگ میری طرف جب لوگوں کو بلائیں گے یا میرے دین کی طرف لوگوں کو بلائیں گے تو آپ کے بلانے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے اور آپ کے بلانے کا سلیقہ کیا ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کا کوئی دین، کوئی مذہب، کوئی نظریہ، کوئی فکر ایسی نہیں ہے کہ جو اپنے مذہب یا اپنے دین یا اپنے نظریے یا اپنی سوچ کی طرف لوگوں کو دعوت نہ دیتے ہوں۔ یہ فطری بات ہے، انسان دوسرے انسان کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، اس راستے پہ چلانا یا لے جانا چاہتا ہے جس راستے پہ وہ خود چل رہا ہوتا ہے۔ یہ انسان کی فطری بات ہے، یہ انسان کی نیچر ہے، یہ انسان کی طبیعت ہے کہ وہ جس راستے پہ چل رہا ہوگا دوسرے انسان کو کوشش کرے گا کہ اسی راستے کی طرف وہ لے کے جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کے اندر، اسلامی تعلیمات کے اندر انسان کو متوجہ کیا گیا ہے کہ ایسی محفلوں کا شکار نہ ہوں یا ایسی محفلوں کے میں شرکت نہ کریں جو آپ کو دین کے راستے سے جدا کر دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان جب جس محفل میں بیٹھتا ہے، جتنا بھی چاہے کہ میرے اوپر اس محفل کا رنگ نہیں چڑھے گا، نہیں چڑھ سکتا، یہ ممکن نہیں ہے کہ اس پر اس محفل کا رنگ نہ چڑھے۔ جلدی یا دیر، زیادہ یا کم، یہ علیحدہ معاملہ ہے۔ ضرور بضرور محفل کا شکار انسان، اس کا رنگ اس کی زندگی پہ دکھائی دے گا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے، میں نے بھی کئی دفعہ اس بات کو واضح کیا ہے کہ لوگوں نے زندگی کی مثال پانی کے ساتھ دی ہے۔ جس طرح پانی کا کوئی ذائقہ نہیں ہوتا، جس زمین سے وہ پانی گزرتا ہے اس زمین کا وہ اثر لیتا ہے اور اس پانی کا وہ ذائقہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح زندگی کا بھی کوئی ذائقہ نہیں ہوتا اپنا۔ زندگی جس ماحول سے گزرتی ہے اس ماحول کا اثر لیتی ہے اور وہی اس کی زندگی کا ذائقہ بن جاتا ہے۔ اور یہی انسان کے اختیار میں ہے کہ وہ اپنی زندگی کو کس ماحول کے سپرد کرنا چاہتا ہے اور کس قسم کا ذائقہ بنانا چاہتا ہے۔ لا محالہ اگر انسان شرک کے ماحول میں ہوگا تو اس کی زندگی کا ذائقہ شرک ہوگا، کفر کے ماحول میں ہوگا تو اس کی زندگی کا ذائقہ کفر ہوگا، بے دینی کے ماحول میں ہوگا تو اس کی زندگی کا ذائقہ بے دینی ہوگا، اسلام کے ماحول میں آئے گا تو اس کی زندگی کا ذائقہ اسلام ہوگا، ایمان کے ماحول میں آئے گا، مومنوں کے درمیان رہے گا تو اس کی زندگی کا ذائقہ ایمان ہوگا۔ یہ انسان کے اختیار میں ہے کہ وہ کس ماحول میں اپنے آپ کو
بٹھاتا ہے۔ اکثر تو لوگ جو باہر رہتے ہیں یورپ میں، کینیڈا یا امریکہ یا غیر مسلم ممالک میں، جب وہ آتے ہیں ان سے باتیں ہوتی ہیں تو باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں جی اب ہم کیا کریں، وہاں بڑا مشکل ہے اور وہاں ماحول ہی ایسا ہے، بڑا دین سے دور ہے۔ تو اب یہ انسان پر ہے کہ وہ اسلام کو اہمیت دیتا ہے، دین کو اہمیت دیتا ہے، یا بے دینی کو اہمیت دیتا ہے۔ اگر انسان کو یہ یقین ہو جائے کہ میں اس ماحول میں رہ کر بے دین ہو جاؤں گا اور دین مجھ سے چھوٹ جائے گا، تو ایسے ماحول میں بیٹھنا، اٹھنا، رہنا، پھرنا، کھانا پینا، جاگنا، ایسے ماحول کے سپرد کر دینا خود کو یقیناً حرام ہے، اگر اسے یقین ہو جائے دین سے ہٹنے کا، اگر اسے یقین ہو جائے بے دین ہو جانے کا، تو اس ماحول میں انسان کے اختیار۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے، لیکن اس جبر کا معنی بس اوقات لوگ لے لیتے ہیں کہ جب ہم جہاں چاہیں زندگی گزار لیں، جس ماحول میں بیٹھ جائیں۔ ٹھیک ہے، آپ جس ماحول میں بیٹھنا چاہتے ہیں، جس ماحول میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں، جبر نہیں ہے، لیکن آیا شرعاً جائز ہے؟ اگر آپ کو معلوم ہے کہ آپ اس ماحول میں رہ کر، اس معاشرے یا اس سوسائٹی میں رہ کر اپنے دین پر عمل نہیں کر سکیں گے اور الٹا دوسرے کے دین کا پر چلنا پڑے گا جو دین الہی نہیں ہے، تو پھر جائیے علماء سے پوچھئے، مراجع کے پاس جائیے، مجتہدین سے فتویٰ لیجئے، آیا جائز ہے ایسے ماحول میں زندگی گزارنا، آیا جائز ہے ایسے ماحول میں بیٹھنا۔ تو یہ ماحول فقط میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ کینیڈا، امریکہ یا یورپ میں، اگر آپ مسلمان ممالک میں بھی رہ کر آپ ایسی سوسائٹی کا شکار ہوتے ہیں اور ایسی سوسائٹی کے حوالے خود کو کر دیتے ہیں جو سوسائٹی اسلام سے دور ہے، جو ماحول اسلام سے دور ہے، اور آپ کو یقین ہو جائے کہ یہ ماحول مجھے بے دینی کی طرف لے جائے گا، تو آپ مسلمانوں کے اندر رہتے ہوئے بھی ایسے ماحول کا شکار نہیں ہو سکتے، آپ کو اجازت نہیں دی جا سکتی کہ آپ ایسے ماحول میں اپنی زندگی کو گزاریں۔ تو ضروری ہے انسان اپنے گرد و پیش میں دیکھے، نظر رکھے، اپنی نشست و برخاست کو پیش نظر رکھے، کہاں بیٹھتا ہے، کہاں اٹھتا ہے، کہاں رہتا ہے، کہاں زندگی گزارتا ہے، کن لوگوں کے درمیان رہتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ ان جیسا ہو جائے۔ جناب موسیٰ سے ان کے شاگرد نے جب اجازت مانگی کہ عرصہ دراز سے میں آپ کی خدمت میں زندگی گزار رہا ہوں اور دینی تعلیم آپ سے پائی ہے، نبی کی زندگی میں نبی کے پاس رہا، اب مجھے اجازت دیجیے کہ میں اپنے علاقے میں اپنی قوم کے اندر جاؤں اور اس قوم کو دین کی طرف متوجہ کروں۔ تو جناب موسیٰ نے اجازت دی، کہا ضرور جانا چاہیے، لیکن ایک بات، ایک نصیحت یاد رکھنا کہ وہاں جا کر ان جیسا نہ ہو جانا۔ یہ بڑی اہم بات تھی۔ بظاہر یہ واقعہ میں نے مجھ سے بھی کئی دفعہ سنا ہے، لیکن توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا نصیحت فرمائی کہ وہاں جا کے ان جیسا نہ ہو جانا۔ آپ عالم دین ہیں، آپ نے دینی تعلیم حاصل کی ہے، آپ نبی کے پاس بیٹھے ہیں، عرصہ دراز سے بیٹھے، آپ کا کام ابلاغ دین ہے، پیغام الہی کو پہنچانا ہے، تو لیکن وہاں جا کے خود ان کا رنگ اختیار نہ کر لینا۔ عرصہ گزر گیا، اسے کہے جناب موسیٰ کو بڑی یاد ستائی، میرا بڑا محبوب شاگرد تھا، بڑا مطیع فرما بردار شاگرد تھا، کب سے کہاں چلا گیا کوئی خبر نہیں ہے۔ کچھ دنوں سے، یہ دو قسم کی روایت ہے، کچھ دنوں سے آپ جب گھر سے باہر نکلتے ایک کتا آپ کے گھر کے قریب آ کے رہنے لگ گیا تھا، بعض روایتوں میں ایک بندر آ کے قریب رہنے لگ گیا تھا، جب آپ نکلتے تھے وہ آپ کے قدموں کی طرف آتا تھا، آپ کو چاٹنے کی کوشش کرتا تھا۔
جناب موسیٰ نے ایک دن مصلی پہ دعا مانگی ہے، اللہ میرا وہ شاگرد اتنے عرصے سے میرے پاس رہا، مجھے معلوم نہیں ہے کہاں ہے۔ تو آواز قدرت آئی، کیا تو نے پہچانا نہیں؟ یہ کتا، یا دوسری بات کے لحاظ سے بندر جو باہر تیرے پاؤں کو چھونے کے لیے کوشش کر رہا ہے، یہ وہی تیرا شاگرد ہے جسے میں نے مسخ کر دیا ہے۔ حضرت موسیٰ جیسے نبی کھانپ گئے، میرا شاگرد، اور اسے مسخ کر دیا بندر کتے کی شکل میں۔ اس کیا کیا ہے؟ جواب دیا کہ اے میرے نبی، جو تو نے نصیحت کی تھی اسے کہ وہاں جا کے ان جیسا نہ ہو جانا، اس نے اس نصیحت پہ عمل نہیں کیا۔ یہ جا کے بجائے ان کو ہدایت دینے کے، بجائے ان کو دین دینے کے، اس نے ان کا رنگ لے لیا، ان جیسا ہو گیا، جس کی سزا یہ میں نے دی ہے کہ اسے میں نے مسخ کر دیا ہے۔ یہ بظاہر چھوٹا سا واقعہ ہے، لیکن اس سے سبق کتنے نکلتے ہیں، اس سے ہدایت کے اشارے کتنے ملتے ہیں، اور کتنی چیزیں اس سے پوائنٹ آؤٹ ہوتی ہیں کہ اگر ایک نبی کے پاس رہنے والا شخص اور دراز مدت تعلیم لیتا رہا ہو، وہ یہ نہیں یقین سے کہہ سکتا کہ میں بالکل آخر دم تک ٹھیک رہوں گا۔ ٹھیک رہنے کے لیے اور ٹھیک رکھنے کے لیے انسان کو ہمیشہ اپنی ساتھ اپنی ہدایت کا انتظام کرنا پڑے گا، اپنی عادت اور فطرت کی طرف، اپنے عادات اور اپنے اعمال کی طرف نظر رکھنے کی اسے ضرورت ہے، دین کو پیش نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ بڑے بڑے تاریخ میں ہم نے علماء دیکھے ہیں کہ جو بے راہ روی کا شکار ہو گئے۔ اگر نبی کے پاس تربیت پانے والا عرصہ دراز سے وہ شخص بے دین ہو جائے، اگر بڑے بڑے علماء بے راہ روی کا شکار ہو جائیں، تو عام آدمی کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ مسئلے جاننا کافی نہیں ہے کہ آپ کے پاس ذخیرہ معلومات بہت ہو، نہیں، جو معلومات ہیں اصل بات یہ ہے ان معلومات پر عمل کے حوالے سے آپ کتنے کاربند ہیں، پابند کتنے ہیں۔ ایک بندے کو پتہ ہے نماز واجب ہے نہیں پڑھتا، اس کو پتہ ہے واجب ہے نہیں رکھتا، آج پتہ ہے اس پر واجب ہو گیا نہیں کرتا، تو اس کے پتہ ہونے کا اسے کیا فائدہ ہے؟ الٹا گرفتار زیادہ۔ تو علم ہونا کافی نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ علم پر عمل کرنا ضروری ہے۔ انسان کتنا اپنی آگاہی اور اپنی دانش اور اپنی معلومات پر اپنی زندگی کو مرتب کرتا ہے، یہ ضروری ہے۔ یہ کمی ہے ہمارے معاشرے میں کہ ہم مسائل تو بڑے جانتے ہیں، واقفیت کا دعویٰ تو ہمارا بڑا ہوتا ہے کہ مجھے دین کی معلومات بہت زیادہ ہے، دین سے آگاہی میری بڑی ہے، اوامر و نواہی کو میں جانتا بہت زیادہ ہوں، حلال اور حرام کی مجھے سمجھ ہے، لیکن اس سمجھ کا فائدہ کیا ہے کہ آپ حلال اور حرام کو جانتے ہیں لیکن حرام کو چھوڑتے نہیں، حق اور باطل کو پہچانتے ہیں لیکن باطل کو کک آؤٹ نہیں کرتے، سچ اور جھوٹ کو جانتے ہیں مگر جھوٹ کو چھوڑتے نہیں، پھر اس آپ کے جاننے کا فائدہ کیا؟ ان معلومات کا کیا فائدہ ہے آپ کو؟ آپ جانتے ہیں یہ حلال ہے اور یہ حرام، حلال کو اختیار نہ کریں اور حرام کو چھوڑیں نہ، تو پھر اس حلال اور حرام کے جاننے کا کیا فائدہ؟ آپ کو پتہ ہے نماز واجب ہے، پڑھے نہ، تو پھر اسے جاننے کا کیا فائدہ ہے؟ روزے کا پتہ ہے کہ واجب ہے، رکھے نہ، اس معلوم ہونے کا کیا فائدہ ہے؟ حج واجب ہو گیا ہے، کرے نہ، کیا فائدہ اس کے معلوم ہونے کا؟ زکوٰۃ واجب ہے مجھ پر، میں نہ نکالوں تو اس خمس واجب ہے، میں نہ نکالوں تو مجھے اس علم کا کیا فائدہ ہوا؟ العلم بلا عمل کا شجرۃ بلا ثمر، علم بغیر عمل کے ایسے ہے جیسے درخت بغیر پھل کے۔
العلم بدون العمل وبال والعمل بدون العلم ضلال۔ علم بغیر عمل کے وبال ہے، وبال جان، وہ کہتے ہیں جملہ جی وبال ہے، وبال جان، جان میری پکڑی گئی۔ العلم بلا عمل یا بدون العمل وبال والعمل بدون العلم ضلال۔ علم بغیر عمل کے وبال ہے، وبال جان، اور عمل بغیر علم کے ضلال گمراہی۔ پڑھتا رہے نمازیں، دے بار بار سجدے، لیکن پتہ ہی نہیں ہے سجدہ کیسے دینا ہے، سجدے کی واجب چیزیں کتنی ہیں، سجدہ کس پہ جائز ہے کس پہ جائز نہیں، سجدے میں طہارت کیسی ہونی چاہیے، نماز میں لباس کیسا ہونا چاہیے، نماز پڑھتے ہوئے جگہ کس جگہ پہ میں کس زمین پہ نماز پڑھ سکتا ہوں، کس زمین میں نہیں پڑھ سکتا، کس پانی سے میں وضو کر سکتا ہوں، کس پانی سے میں وضو نہیں کر سکتا۔ اگر ان چیزوں کا علم ہی نہیں ہے، میرے لیے یہ پانی حلال ہے یا حلال نہیں، میرے لیے یہ لباس حلال ہے یا حلال نہیں، جس جگہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اس جگہ نماز پڑھنا جائز ہے میرے لیے یا جائز نہیں، اگر ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں، العلم والعمل بدون العلم ضلال، یہ گمراہی ہے۔ گمراہی کیا ہے؟ عمل بغیر علم کے۔ وبال کیا ہے؟ علم بغیر عمل کے۔ بات سمجھے فرق کیا ہے؟ علم ہو عمل نہ ہو یہ وبال ہے، اور عمل ہو اور اس علم کے مطابق نہ ہو یہ ضلال ہے، یہ گمراہی۔ رسول اسلام کے لیے جو حکم دیا گیا کہ یہ رسول جسے میں آپ لوگوں میں بھیج رہا ہوں اور اٹھا رہا ہوں، یہ کیا کرے گا؟ یہ آیات کی تلاوت کرے گا، یہ کتاب کی تعلیم دے جائے گا، یہ حکمت کی تعلیم دے گا، یہ تمہارے نفسوں کو پاک کرے گا۔ آخر میں کیا کہا تھا؟ یہ تمہیں گمراہی سے نکالے گا۔ اب اگر اس جہالت کے دور کو بھی دیکھ لیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس مسجد الحرام میں تو پھر بھی لوگ آتے تھے اپنے طریقے کی عبادت کے لیے، اپنے اپنے خدا رکھے ہوئے تھے، کعبے کے ارد گرد وہ چکر بھی لگاتے تھے یا نہیں لگاتے تھے؟ جس طرح آج ہم طواف کرتے ہیں اس لیے طواف بھی کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ کعبہ اس وقت بھی ان کے لیے معتبر تھا، مسجد الحرام پھر بھی ان کے لیے معتبر تھی، لیکن گمراہی تھی۔ کعبے کا احترام کیا فائدہ جب کعبے کو کعبہ ہی نہیں ماننا؟ وہ عمل ہے بغیر علم کے۔ اس لیے اسی جگہ میں کہنا چاہتا ہوں، بہت سے ہمارے دوست ہوتے ہیں نماز پڑھ رہے تھے، اگر انہیں کوئی کہہ دیا جائے تو دوسرا ساتھ بیٹھا، یار چھوڑو کیا کہتے یار، نماز پڑھن لگا پڑھن دیو، پڑھتا ہے جیویں نہیں پڑھتا ہے، پڑھتا ہے نا، کیا مطلب ہے پڑھتا ہے؟ یار نماز تو پڑھ رہا ہے نا، جیویں نہیں پڑھ رہے پڑھن دیو، روزہ رکھ تو رہا ہے نا، جیسا بھی رکھتا رکھنے تو، یار چھوڑو حج پہ تو چلا گیا ہے نا، جیسا بھی کر رہا ہے حج پہ تو گیا ہے نا، کیا مطلب حج پہ گیا؟ یہ بڑا نقطہ اہم ہے، یہ بہت بڑی غلطی ہے ہمارے معاشرے کی، اور وہ شخص کتنا بڑا مجرم ہے کہ جو ساتھ بیٹھا اس کے گمراہ عمل کو اس عمل میں اسے تقویت دے رہا ہے، اور جو ہدایت دے رہا ہے، جو صحیح کر رہا ہے اسے روک رہا۔ کتنا بڑا بد آدمی ہے، کتنا برا آدمی ہے کہ جو روک رہا ہے، جو سمجھا رہا ہے، جو عمل ٹھیک کر رہا ہے اسے روک رہا ہے کہ جا چھوڑو، اور جو غلط کر رہا ہے اسے تقویت دے رہا ہے، فقط کس لیے کہ لوگ مجھے سمجھے کہ میں اس ماحول میں بڑا اچھا آدمی ہوں، مجھے لوگ کہیں بڑا بندہ اچھا ہے، تو یہ اچھائی نہیں ہے۔ بدون العلم ایسا عمل گمراہی ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں، مولا کائنات کا جملہ میں نے آپ کے خدمت میں نہج بلاغہ کا کلمات کثار میں سے پڑھا، تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے میرے دوستو
ماحول کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے، کس ماحول میں آپ رہ رہے ہیں۔ ماحول بڑا اثر انداز ہوتا ہے آپ پر۔ میری ذمہ داری ہے میں اپنی زندگی کو درست کروں، میری ذمہ داری ہے میں اپنی زندگی کو درست رکھوں، میری شرعی ذمہ داری ہے کہ میں اپنے قول، فعل اور عمل کو درست کروں۔ یہ کوئی توتک نہیں ہے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ جس طریقے سے عمل کرتا پھروں مجھے اجازت دے دیجیے، نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ میں نے کئی دفعہ یہ مثال دی، مجالس میں بھی دیتا ہوں، شاید بعض جمعے بھی یہاں دی ہو، کہ آپ جس ملک میں جاتے ہیں لازم ہے کہ آپ اس ملک کے قوانین کی پابندی کریں گے، وَإِلَّا وہ ملک کہے گا اگر میرے قانون کو فالو نہیں کرنا تو پھر اس ملک سے نکل جائے۔ اگر اس کنٹری میں رہنا ہے، اگر اس ملک میں رہنا ہے تو اس ملک کے قوانین، لا کو فالو کرنا پڑے گا، ہے یا نہیں؟ وہ کہتا میں نے تمہیں دعوت دی تھی، چلا جا اپنے ملک میں چلا جا کر، میرے ملک کے قانون پر عمل نہیں کرنا ہے۔ اسی طرح بھائی جب آپ اسلام کے اندر ہیں اور آ گئے اور آپ اپنے آپ کو مسلمان ڈکلیئر کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں اور میرا اسلام سے تعلق ہے، میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور علی ولی اللہ پڑھ رہا ہوں، تو پھر لا الہ الا اللہ کا اکیلا پڑھنا کافی نہیں ہے، محمد رسول اللہ اکیلا کہنا کافی نہیں ہے، علی ولی اللہ زبان پہ اکیلا لانا کافی نہیں ہے، جب تک اس قانون الہی کو آپ اپنی عملی زندگی کا حصہ نہیں بناتے۔ اس قوانین کو فالو کرنا ہوگا، اس قوانین کو اپنانا ہوگا جو قوانین اسلام کے ہیں۔ اسلام کے حلال کو حلال سمجھنا ہوگا، اسلام میں جو حرام ہے وہ حرام سمجھنا ہوگا، جو جائز ہے جائز سمجھے، جو ناجائز ہے ناجائز سمجھے۔ تو بات کہاں سے کہاں چلتے آ گئی؟ تو اس واقعے سے بھی یہ جو جناب موسیٰ کا میں نے واقعہ دیا، علم پہ عمل نہیں کیا نا، ان لوگوں کے اندر چلا گیا، بجائے انہیں درست کرنے کے ان کے ماحول کا حصہ بن گیا۔ تو یہ علم تھا لیکن عمل نہیں تھا، تو یہ وبال بن گیا، اللہ نے مس کر دیا کتے یا بندر کی شکل میں۔ یہ تو پیغمبر کے آنے کے بعد یہ اللہ کی رحمت ہے، وَإِلَّا اگر آپ تاریخ کو پڑھیں، چھوٹے چھوٹے گناہ کی وجہ سے انسان مسخ ہو گئے، چھوٹے چھوٹے گناہ کی وجہ سے۔ جو مسخ شدہ مخلوقات ہیں ذرا کبھی ان کی تاریخ پڑھیں، بندر کیوں مسخ ہوا، ہاتھی کیوں مسخ ہوا، خنزیر کیوں مسخ ہوا، یہ ساری چیزیں، جو خرگوش کیوں مسخ ہو گیا، ملی مچھلی کیوں مسخ ہو گئی، یہ جو ان کو پڑھیں آپ کو، بعض چھوٹے چھوٹے گناہ کی وجہ سے اللہ نے انسان کو حرام جانور میں تبدیل کر دیا، حلال جانور میں بھی نہیں، حرام جانور میں مسخ ہوا۔ اور مسخ کہ حرمت کی دلیل ایک یہ ہے کہ چونکہ مسخ ہو گیا، اس کے حرام ہونے کی بس اوقات لوگ کہتے ہیں ملی مچھلی کیوں حرام ہے، جی ہمیں کیوں، ضروری نہیں ہر جگہ آپ کو کیوں کا جواب دیا جائے، اگر مل جائے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر نہ ملے ہم تک یہ ملنا لازمی ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، حکم ملنا ہمارے پاس واضح ہونا لازمی ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام۔ جب ہم تک آ گئی ہے یہ حلال ہے یا یہ حرام، ہماری ذمہ داری اسی پر ختم ہے۔ آگے یہ حلال کیوں ہے یا وہ حرام کیوں ہے اگر پتہ چل جائے، ائمہ بتا دیں یا خدا نے بتا دیا ہے یا رسول نے فرما دیا، ایک علیحدہ بات ہے، لیکن ہم مجبور نہیں کر سکتے کہ جب تک مجھے جواب نہیں ملے گا۔ تو بہرحال ملی مچھلی کے بارے میں اکثر لوگ پوچھتے ہیں، جی ملی مچھلی ہے کیوں حرام ہے، تو اس کی ایک جواب یہی ہے
مسخ ہو گئی. آج بڑے بڑے گناہ ہمارے درمیان موجود ہیں اور تبدیل نہیں ہو رہے. یہ اس پیغمبر کا صدقہ ہے، اس کی رحمت ہے. کہا تھا نا نے آپ کو رحمت للعالمین بنا. وَإِلَّا وہ بڑے بڑے گناہ ایسے ہیں کہ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے مسئلہ. انسان اپنی طرف دیکھے تو مسئلہ ہو گیا، علم پر عمل نہیں کیا، بلکہ ان کا کردار اپنے تو خدا نے اسے مسئلہ. تو پیغمبر نے یہی کہا تھا نا جناب موسیٰ نے کہ تو ادھر جا کے ان جیسے نہ ہو جائے. آئمہ نے جب بھی کبھی کسی کو تبلیغ کے لیے بھیجا ہے، نبی نے جب بھی کسی کو تبلیغ کے لیے بھیجا، ان کی رہنمائی فرمائی ہے کہ تم نے تبلیغ کیسے کرنی ہے، رشد و ہدایت کے معاملے میں تم نے کیسے انجام دینا ہے. کیونکہ یہ انسان کی فطرت ہے، وہ اپنے مذہب کی، اپنے دین کی طرف بلاتا ہے، جس دین پہ وہ چل رہا ہے. یہ مذہب کی طرف ظاہر ہے جب مسلمان ہے تو مسلمان بھی اپنے اسلام کی طرف دوسرے لوگوں کو، دوستوں کو، عزیز و اقارب کو دعوت دے گا، بلائے گا. تو اب کیسے بلانا ہے، اس بلانے کا طریقہ اللہ نے بتایا. ادعو الی سبیل ربک، بلاؤ لیکن دائیں بائیں نہیں بلانا، اپنے رب کے راستے کی طرف بلانا. اللہ تعالیٰ میں ساتھ ساتھ چلتے بات کرتا جاتا ہوں اور پھر اگلے جو اس بات کو آگے بڑھا دیں گے. ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ. تو رب کے راستے کی طرف تب بلاؤ گے جب آپ کو رب کا راستہ ہی ہو. اگر آپ کو رب کے راستے کا پتہ نہیں تو پھر آپ کیا بلائیں گے. ادعو الی سبیل ربک، ایک تو تمہاری دعوت جو دوسروں کو ہو الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف. اب بلانا کیسے ہے؟ بلانا تو یہ تو واضح ہو گیا، خدا کے راستے کی طرف بلانا ہے. لیکن کیسے بلانا ہے؟ بالحکمہ، حکمت کے ذریعے بلانا ہے، دانائی کے ذریعے بلانا ہے، دانش کے ذریعے بلانا ہے. والموعظۃ الحسنہ، دوسرا طریقہ اچھے موعظہ کے ساتھ، اچھی گفتگو کے ساتھ، بہترین موعظہ کے ساتھ. وجادلہم باللتی ہی احسن، اور بہترین مجادلے کے ذریعے بلانا. یہ تین طریقے ہیں. آگے اگلے جمعے ہم جا کے بتائیں گے در حقیقت یہ تین طریقے جو ہیں، تین قسمیں ہیں انسان کی. آپ نے بلانا بالحکمہ، حکمت کے ذریعے، دانائی کے ذریعے، موعظہ حسنہ کے ذریعے. تو حکمتیں چاہیے. لاہور میں ہمارے پیدا ہونے سے پہلے، پاکستان بننے کے بعد یوم حسین ہوا کرتا تھا. یہ میرے والد صاحب نے مجھے خود واقعہ بتایا. اور اس یوم حسین کی صدارت نقل صاحب کے ملا کرتے تھے، سید العلماء نقل صاحب. اور دنیا سے مختلف مذاہب اور ادیان کے اسکالر، شخصیات کو دعوت دی جاتی تھی جو تشریف لاتے. یہ نہیں کہ ہر شہر کو پھر ٹکڑا دیا، بہت بڑا، جہاں لاکھوں کی تعداد میں لوگ آتے مجمع ہوتا تھا. تو وہاں پڑھے لکھے شخصیات مختلف ممالک سے، مختلف ادیان کے لوگ بلائے جاتے ہیں. اور ٹائم ہوتا تھا 10-15 منٹ، اس سے زیادہ کسی خطیب کو ٹائم نہیں ہوتا. بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے خطیب، نام بات، اور نقل صاحب اس کی صدارت. کہتے میرے والد صاحب کہتے ایک دفعہ یوم حسین ہو رہا تھا تو میں بھی اس میں تھا سامع کی حیثیت سے. تو کہتے ایک انڈیا سے شخص آیا اور وہ وجود قوم سے کر رنگ کالا، چپٹی ناک، بدی شکل، جس کے کری اور منظر جس کو دیکھنے کو دل نہیں کرتا. تو مجمع تو کیا، اسٹیج پہ بیٹھی شخصیات بھی اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے. پتہ چل جاتا نا باڈی لینگویج کیا ہوتا ہے. ایسے کسی نے کوئی اہمیت نہ دی کہ پتہ نہیں آئے عام آدمی جو کوئی حیثیت نہیں. تو جلسہ جاری تھا.
ایک دفعہ اعلان ہوا اور اسی شخص کا اعلان ہوا. لوگ حیران کہ اچھا جسے ہم بڑا عجیب دیکھ رہے تھے یہ تو اس کا مطلب پرسنالٹی ہے. جب کہتے ہیں جب اس نے خطاب شروع کیا اس کا خطاب اتنا مؤثر خطاب تھا اس کی تقریر اور اتنی مدلل اور مؤثر تھی اور اس قدر انہماک تھا مجمع کا کہ وہ ایک عربی کا جملہ اعلیٰ رؤوس الطیر جیسے سروں پہ پرندے بیٹھ گئے. کبھی آپ کو زمیندار ہوگا آپ نے دیکھا اب آپ نے کیا دیکھنا ہے, نہ آپ نے باہر جانور باندھنے ہیں, نہ دیکھنا ہے, نہ کبوں نے آگے بیٹھنا ہے اور نہ جانور. جیسے پرانے جو لوگ بیٹھے ہیں اگر دو چار وہ جانتے ہوں گے جب ہل چلاتے تھے یا ڈیروں میں بھینسے یا بیل ہوتے تھے, اگر کوئی کبا یا کوئی پرندہ جو سر پہ بیٹھ جانا اور وہ اس کے سر پہ چونچے مارنی اس کے زخم کو یا اس کے سر کو صاف کرنا, تو پرندے بالکل ایسے وہ جانور بیٹھ جاتے آرام سے, سر بھی نہیں ہلاتے کہیں پرندہ اڑنا ہے. تو جانور کی عادت میں کہیں یہ جانور پرندہ اس کے سر سے اڑے نا کیونکہ اسے لطف آ رہا ہو. اسے کہتے ہیں اللہ سے ہوتا ہے جیسے سروں پر. تو مجمع ایسے متوجہ تھا کہ اس سر بھی نہیں ہلا رہا تھا کہیں اس مقرر کا کوئی لفظ یا جملہ ادھر سے ادھر نہ. 15 منٹ تو بڑے سے بڑے ٹائم کہتے ہیں جیسے 15 منٹ تقریر کی اور وہ ہٹنے لگا تو اس کے بعد والے مقرر نے کہا جناب میرے 15 منٹ بھی آ گئے. اس کے بھی اس نے 15 منٹ جب پھر ہٹنے لگا تو اس کے بعد والے مقرر نے کہا اس قدر اس کا خطاب تھا کہ والد صاحب بتاتے ہیں کہ سوائے نقل صاحب کی بلا کے جتنے اس کے بعد مقرر پڑھنے والے تھے سب نے اپنی بانی کا ٹائم اور اس کا خطاب اتنا لمبا. آخر نقل صاحب نے آخری خطاب بتا دیا. تو والد صاحب نے بتایا کہ اینڈ جو اختتام اس نے اپنی گفتگو کا اور میرے جمعے کا خطبے کا اختتام بھی اسی پہ ہو جائے گا. جس بات میں اختتام کیا یوم حسین تھا, ظاہر امام حسین پہ گفتگو کی. جب امام حسین کے نام سے وہ دن منایا جا رہا ہے تو وہ گفتگو کرتا کرتا امام حسین پر کربلا پہنچ گیا, اپنی گفتگو کو لے گیا اور کہا امام حسین نے سب سے بڑا کام جو کربلا میں جا کے اعلان کیا اور جو کام کیا میں آپ کو وہ بتانا چاہتا ہوں. اب لوگ سوچے کیا بات تھی جو امام حسین نے کہی. یہ امام حسین کا ایک پیغام ہے. وہ کون سی بات ہے امام حسین کے لوگ تیار ہیں کبھی یہ بھی کچھ. تو اس نے کہا امام حسین نے جو کربلا میں آ کے بات کہی یا جس پہ انہوں نے اپنی زندگی گزاری وہ ایک ہی بات تھی کہ میں پہل نہیں کروں گا, میں پہل نہیں کروں گا. اگر آپ اس بات کو سوچیں کہ اگر ہم اپنے معاشرے میں بیٹھے کے طے کر لیں کہ ہم پہل نہیں کریں گے, کتنی لڑائیاں ہونے والی نہ ہوں گی, کتنے بڑے ہوئے فساد نہ بڑھیں گے, کتنے جھگڑے رک جائیں گے, کتنی دشمنیاں ختم ہو جائیں گی. اگر یہ طے کر لیں, جس گھروں نے یہ طے کر لیں کہ میں نے پہل نہیں کرنی, بتائیں اس گھر میں کوئی فساد ہو سکے. جس محلے والے طے کر لیں کہ ہم نے پہل نہیں کرنی اس محلے میں کوئی گڑبڑ ہو سکتی. جس خاندان میں یہ طے کر دیا جائے سارے خاندان والے کا میں نے پہل نہیں کرنی, اس خاندان میں کوئی خدشات ہو سکے گا, کوئی افتقار میں کوئی اس طرح ہو سکے گا, کوئی اختلاف. جس معاشرے میں یہ طے کر آج ہم ڈھونڈتے ہیں کس طریقے سے ملکوں میں امن پیدا ہو, وہ کون سا طریقہ اپنایا جائے جس سے امن پیدا ہو جائے. میں کہتا ہوں اس مقرر کی یہ بات اگر طے کر دیجیے کہ امام حسین کا عمل تھا کہ میں نے پہل نہیں کرنی, تو مجھے بتائیں پھر اس ملک میں فساد کیسے ہو سکتا, مذہبی اختلاف نہیں ہو سکتا, مذہبی انتشار نہیں ہو سکتا. ویسے تو ہم جھگڑے کے عادی ہیں, ہماری عادت بن گئی ہے, جھگڑا نہ ہو ہمیں لطف نہیں آتا, مزہ نہیں آتا. اگر مقرر گرم
مسالہ نہ اپنی تقریر میں ڈالے تو اس تقریر کا لطف نہیں آتا، جب تک دوسرے مسالے پر ہمارا مقرر حملہ نہ کرے اور ان کی ایسی تیزی نہ کرے، ہمیں وہ مقرر پسند ہی نہیں۔ عالم دین کھڑا ہو جائے ممبر پر اور اگر رسول اور علوم میں گفتگو شروع کر دے، اصلاح معاشرہ میں گفتگو شروع کر دے، گھر کے حوالے سے گفتگو شروع کر دے، گھر کے اصلاح، خاندان کی اصلاح کے حوالے سے، معاشرے کی اصلاح کے حوالے سے، ہمارے لیے وہ گفتگو بور ہو جاتے ہیں ہم اس سے ایسی گفتگو، کیوں ہمیں تو گفتگو وہ چاہیے جس کے ذریعے دوسرے مذہب والوں پر حملہ ہو، کوئی سر پھٹے۔ آج جو ہمارے ملک کے اندر حالات ہیں، اگرچہ بہت سا کنٹرول کر لیا گیا ہے اور لوگ بھی ایسا سمجھ رہے ہیں، ہم لوگ بہت غصہ ہو جاتے ہیں، ہماری قوم میں بڑا غصہ ہو جاتا ہے، بڑی جانیں اس دہشت گردی کے حوالے کیے ہم نے، بڑے پاکستانی اس دہشت گردی کا شکار ہوئے۔ اس کی ایک وجہ یہی کہ ہم پہل کرتے ہیں، ہماری گفتگویں شائستہ اور شستہ نہیں ہوتی، ہمارے تبلیغ وہ شیعہ ہے یا سنی ہے یا دیوبندی ہے یا بریلوی ہے یا اہل حدیث ہے، آپ چیک کریں اس آیت کو، اس گفتگو کو رکھیں جو اللہ نے بتائی، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ، حکمت کے ذریعے، موعظہ حسنہ کے ذریعے، بہترین مجادلے کے ذریعے۔ آیا شیعہ سنی دیوبندی ہماری گفتگو حکمت سے بھری ہوتی ہے؟ ہماری گفتگو موعظہ حسنہ ہوتا ہے اس میں؟ ہماری گفتگو میں بہترین مجادلہ ہوتا ہے؟ آ رہی ہے ہماری تقریریں ان چیزوں سے، خالی ہے ہماری گفتگو اس چیزوں سے؟ جب ان چیزوں سے خالی ہوگی تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ فساد، نتیجہ کیا نکلے گا؟ اختلاف، نتیجہ کیا نکلے گا؟ انتشار۔ اصلاح کے حوالے سے ہمارے یہاں گفتگو نہیں۔ خدا سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم آپ سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے ماحول کو بدلنے کی کوشش کریں اور اصلاحی حوالے سے خود کو بھی عادی بنائیں اور کوشش کریں ہمارے معاشرے میں، ہمارے ماحول میں، یعنی کم از کم دوسروں میں نہیں تو اپنے اندر شیعہ حضرات میں ایسے لوگوں کو پڑھائیں یا پڑھیں یا سنیں جو اصلاح احوال پر کام کریں۔ میری دعا اللہ آپ سب کی ہماری ہدایت فرمائے۔ جو مریض ہیں خالق کائنات میں سے تندرستی عافیت دے۔ ہمارے سردار چیمہ صاحب بڑے بیمار ہیں، لاہور ہاسپٹل میں داخل ہیں، آپ سے استدعا ہے کہ آپ بھی آمین کیجیے، دعا مانگیے خالق کائنات ان کو صحت و تندرستی عافیت دے۔ یہ گھرانہ آپ بار بار